السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو ہے، اور اس کے اندر سوال کرنے والی نے بڑا عجیب سوال کیا۔ سوال کرنے والی کیا کہہ رہی ہے؟ ہندو ہی کہہ رہی ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جب بندہ ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے، تو وہ بچہ کیوں مر جاتا ہے؟ آخر اس کا جرم کیا ہے؟ اس کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ بچے کو، معصوم بچہ ہے، معصوم بچے کو کیوں اس کے جرم کی سزا ملی ہے کہ اس کو بھی ایسی موت آئی ہے؟ تو ناظرین آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کہیں دکھائی دیتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بری طرح سے، تو کہا جاتا ہے کہ اسے اس کا کرموں کا پھل ملا ہے، لیکن اگر کوئی 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرموں کا پھل ملا؟ کیونکہ وہ ابھی تیسری پر آیا ہے، تو پھر کیسے اس کو کرموں کا پھل ملا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرموں کا پھل ملا ہے، اگر ایک 2 دن یا 2 مہینے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرموں کا پھل؟ یہ سوال ایک اہم سوال تھا، اور آپ دیکھیں گے دھارمک کتاب چاہے قرآن یا وید میں، قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں جئیں گے، اور یہ دنیا آپ کے لیے امتحان ہے، پھر آپ مر جائیں گے، پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گی۔ وید میں آپ پڑھیں گے، وید میں بھی پڑھیں گے، رگ وید میں جلد نمبر 10 میں، اس میں لکھا ہے کہ پنرجنم، پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، جنم مطلب برتھ، پنرجنم مطلب نیکسٹ برتھ، ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے پنرجنم نیکسٹ برتھ۔ لیکن جو وید کے ودوان اس کو مان گئے، لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا، ایشور، بھگوان، اللہ وہ تو جسٹ ایک دم، وہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، ناانصافی نہیں دیکھ سکتا ہے، تو یہ 2 مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سزا ملی؟ اسی لیے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لے کے آئے جسے سنسکرت میں کہتے ہیں سمسکارا، سمسکارا۔ یہ وید میں نے لکھا ہے، وید میں لکھا ہے پنرجنم، میں اس کو مانتا ہوں۔ دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا، سمسکارا مینس سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، برتھ اینڈ ریبرتھ۔ سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو پھر ایک نئی فلسفی، ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں، اور کہنے لگے کہ انسان، ہر جیوت چیز الگ الگ روپ لیتا ہے، اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا، برے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا۔ سب سے اچھا روپ ہے انسان کا، اور انسان بنیں گے 7 بار، برے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بھیڑ بکری، اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان۔ اور اگر کوئی انسان 2 سال کا بچہ مر جاتا ہے، اس نے پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے، یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے، یہ پنڈتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا۔ اسی لیے آج عام ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنرجنم، پنرجنم میں بھی مانتا ہوں، پنرجنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ، جنم مطلب زندگی، میں بھی مانتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن پنرجنم کا یہ نہیں موت زندگی، موت زندگی، پنرجنم نیکسٹ زندگی، میں مانتا ہوں اس میں، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ پنرجنم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے، پھر مریں گے، پھر آئیں گے۔ تو 2 سال کا بچہ مر گیا، اس کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے، لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ 2 سال کے بچے نے کیا غلطی کی، کیا غلطی کی، کیا نہیں کی، اس کے اوپر قرآن مجید نے لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو پرکھ سکے آپ میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان کے اصول دی گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے۔ ایگزامینیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں؟ بدلتا ہے نا۔ اگر ایگزامینیشن پیپر کٹن ہے، کویشچن پیپر، تو اس کا جو کریکشن ہے وہ ایگزامنر آسان کرتا ہے۔ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو کریکشن کٹن ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا، کچھ لوگ کو امیر بنایا، کچھ لوگ کو صحت مند بنایا، کچھ لوگ کو بیمار بنایا۔
किधर भी नहीं लिखा है कुरान में क्या गरीब इंसान अच्छा है क्या अमीर इंसान अच्छा है, या सेहतमंद जन्नत में जाएगा या बीमार जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला जांचना चाहता है कि अगर मैं इसको अमीर बनाया तो कुरान का उसूल है उसको ज़कात देना चाहिए। 2.5% अपने निसाब से ज़्यादा जितना पैसा उसके पास है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा पैसा है, 2.5% उसको हर साल, हर कमरी साल उसको देना चाहिए ज़कात में। अमीर तो बन गया, वो गरीब आदमी को ज़ीरो देने का है। तो ज़कात के सवाल जवाब में उस गरीब इंसान को 100 में से 100 मार्क्स, वो अमीर इंसान शायद देगा ही नहीं तो ज़ीरो मिल गया, बेचारा फेल हो जाएगा। या हो सकता है कि आधा देता है तो कम मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ हम बोलते गरीब इंसान, अरे बेचारा, बेचारा क्या, उसको 100 में से 100 मार्क्स मिल गए, ज़कात में उसको 100% मार्क्स, वो अमीर इंसान के लिए इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि गरीब इंसान को जन्नत जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। और जितने साहबा जो अमीर थे उनसे पूछता ज़्यादा होंगी, साहबा थे अल्लाह के रसूल के करीब थे, फिर भी उनकी पूछता ज़्यादा हुई। अल्लाह ने पैसे दिया, क्या किया उसका तुमने, आप समझ रहे ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करता है। कुछ आदमी को अच्छी सेहत देता है, कुछ आदमी को बीमार बनाता है। अभी एक इंसान है जो शादी करता है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी से पैदा होता है। अभी वो बच्चा पैदा हुआ 2 दिन का बच्चा है, उसको दिल की बीमारी क्यों? अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उसके माँ बाप को। कुरान क्या आते है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दौलत तुम्हारे लिए इम्तिहान है, एक फितना है। फितना अरबी में मानी इम्तिहान, उर्दू में फितना के 2 मानी होते हैं, एक होता है फितना, एक होता है इम्तिहान। तो कुरान मजीद में फितना जब कहा गया वो इम्तिहान है। आपके बच्चे, आपकी दौलत आपके लिए इम्तिहान है। ज़्यादा दौलत है तो खैरात में देना चाहिए, बच्चे हैं तो आपके लिए इम्तिहान है। तो अल्लाह ताला टेस्ट करना चाहते उन मियाँ बीवी को कि अगर मैं उनके लिए ऐसा बच्चा पैदा करूं जिसको हार्ट डिजीज है, फिर भी वो मेरे पे ईमान लाते क्या नहीं। जितनी कठिन इम्तिहान उतनी डिग्री ऊंची। आप बीए के लिए अपेयर होंगे तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन बीए मिलता है। अगर एमबीबीएस के लिए अपेयर होते, जैसा पास होता है आपके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए से बहुत कठिन है। मैं भी एमबीबीएस पास किया, छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर से और अच्छे मैदान में आ गया, दावत के मैदान में आ गया। वो जो कह रही है बहन, क्या वो 2 साल के बच्चे की क्या गलती, क्या उम्र क्या? कभी भी कुछ भी परेशानी किसी इंसान को आती है तो 2 चीज़ हो सकती है। हो सकता है कि वो उसके लिए पनिशमेंट है, पनिशमेंट, या उसके लिए इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अगर मुश्किलात पेश आती है, हो सकता है कि वो सज़ा है उसके लिए या इम्तिहान है। अगर वो इंसान सही रास्ते पे है तो उसके लिए इम्तिहान है, अगर गलत रास्ते पे तो उसके लिए सज़ा है। तो हर इंसान को जब भी मुश्किलात पेश आती है उसे अपने गरेबान में झाँक के देखना चाहिए, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या नहीं, मैं कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहा हूँ क्या नहीं। अगर चल रहा हूँ तो बोलना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इम्तिहान है, अगर नहीं चल रहा हूँ तो भाई चलना शुरू कर। उसी तरीके से कुछ भी अच्छी चीज़ ज़िंदगी में होती वो 2 हो सकता है, इधर ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड, या आपके लिए टेस्ट है। हो सकता है कि आपके लिए कोई इनाम है या आपके लिए इम्तिहान है। तो ये जो टेस्ट होता है, एक इंसान कार एक्सीडेंट में मर जाता है तो अल्लाह ताला बोलता है ये इंसान का टेस्ट है 40 साल के लिए। 40 साल जब पूरा हो जाता है उसका टेस्ट खत्म, घंटी बज जाती, वो एक्सीडेंट में मर गया। वो बच्चे का इम्तिहान 2 साल के लिए था, वो बच्चा मासूम है, कुछ गलती नहीं की जन्नत में जाएगा। टेस्ट था उसके वालिदैन के लिए, उसके माँ बाप के लिए, कि माँ बाप जब 2 साल का बच्चा मरता है फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते क्या नहीं। तो वो बच्चा अगर कोई गुनाह नहीं करता वो डायरेक्ट जाता है जन्नत में। वो माँ बाप का टेस्ट है कि वो बच्चा मरने के बाद फिर भी अल्लाह पे यकीन रखते हैं क्या नहीं। तो वो उनके लिए इम्तिहान है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि अगर वो बच्चा 2 साल का है कि उसके लिए सज़ा है। वो सज़ा किधर है, उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया। 2 साल तक इम्तिहान था, टेस्ट पेपर ख़त्म। और हर बच्चा जब पैदा होता है वो मासूम होता है। बच्चा अगर मरा तो इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएगा। बड़े होने के बाद जब अल्लाह आपको ज़हन देता है, आपको सोचने की क़ुव्वत देता है, आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। फिर अगर आप गलती किए तो आप जिम्मेदार है, अगर अच्छे काम किए तो आप जिम्मेदार है। इसीलिए जब आप बालिग होते
تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا ایشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں. آج اتنا بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ, لاکھوں لوگ, 5 لاکھ 10 لاکھ کتنے پتہ نہیں, لیکن ماشاء اللہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم بھی ہے, ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان بھی ہے. آپ نے میرا پیغام سنا, ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بھی ہوئیں گی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا, عمل کیا کہ نہیں. اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے, اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لوگوں کا. اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ نہیں بول سکتے نا مجھے کسی نے نہیں کہا. وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا, بمبئی سے آیا تھا, اس نے تو کہا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نہیں اسے پوچھا؟ تو میں میرا پیغام پہنچانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لیے, آپ پوچھ سکتے. تو میری ذمہ داری پوری. فذکر انما انت مذکر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول سے, چیپٹر نمبر 88 سورہ غاشیہ میں ورس نمبر 21-22, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو میں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس بچے کی کوئی غلطی نہیں, نہ اس نے کچھ گناہ کیا, وہ ٹیسٹ ہے, امتحان ہے اس کے والدین کے لیے. جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے, آپ کی دولت آپ کے لیے امتحان ہے. خوب دھیان سے سنو. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ نے بڑا ہی کمال کا جواب دیا. تو آئیے ناظرین, اسی حوالہ سے جیسا کہ میں شروع میں آیت پڑھی, قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دیا ہے, اس کا کام ہی یہ ہے کہ روح قبض کرنی. نہ وہ چھوٹا دیکھتا ہے, نہ وہ بڑا دیکھتا ہے, نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ والدین کو اس کی ضرورت ہے, اور نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کو ماں باپ کی ضرورت ہے. یعنی کہ وہ ایک منٹ اور سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا. ناظرین یہ تو اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ناظرین اگر دیکھا جائے یہ رب کا نظام ہے, جس کو چاہے بچپن میں بلا لے, جس کو چاہے جوانی میں بلائے, جس کو چاہے بڑھاپے میں بلا لے, یہ اللہ کا نظام ہے. اور یہ لکھ دیا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, یعنی کہ 4 مہینے کا ہوتا ہے, تو لکھ دیا جاتا ہے, پھر روح پھونکی جاتی ہے, پھر لکھ دیا جاتا ہے کہ کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, اور کہاں مرے گا, کتنی عمر میں, یہ لکھ دیا جاتا ہے. تو خیر ناظرین میں یہاں پہ ایک اور آپ کے سامنے واقعہ رکھتا چلوں, حدیث رکھتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ملک الموت ایک بندے کے بچے کی روح قبض کرتا ہے, پھر وہ روح قبض کر کے لے جاتا ہے, اور وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ پاک اس سے ملک الموت سے پوچھتے کہ تو میرے بندے کو کیسے چھوڑ کے آیا؟ تو کہنے لگے, وہ آگے سے فرشتہ کہتا ہے وہ پھر بھی تعریفیں کر رہا تھا, سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ پاک کہتے ہیں پھر جنت کے اندر ایک محل اس بندے کے لیے تیار کر دو, اس نے صبر کیا, پھر بھی میری تعریفیں کی ہیں. اس محل کے اوپر کیا لکھ دے؟ بیت الحمد. کل قیامت کا دن ہوگا, وہ بیت الحمد کے اندر ہی داخل ہوگا, کیونکہ اس نے پریشانی کے اندر بھی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کے ترانے بولے ہیں. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.